اب ہم ذرا سیاست کی بات کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی مختلف رہنما بتا ہی رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم جنہوں نے کچھ بات کی ہے اور انہوں نے پہلے تھوڑا سا بتایا تھا. انہوں نے کہا احتجاج کا ویڈیو ثبوت ہوگا تو ہی آئندہ ٹکٹ ملے گا. بشرا بی بی نے پشاور میں پی ٹی آئی کے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور مبینہ آڈیو ان کی سامنے آئی ہے. آڈیو میں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کا پیغام کارکنوں تک پہنچا رہی ہیں اور آڈیو میں انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ کو گاڑیوں کی ویڈیوز بھی بنانی ہیں جس میں عام عوام بھی نظر آئیں گے, رہنما بھی نظر آئیں گے. رہنماؤں نے خود کو بھی اور ورکرز کو بھی گرفتاری سے بچانا ہے. تو اس سارے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر 24 کو کیا ہونے جا رہا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے, شیخ وقاص اکرم نے ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر سے بات کی ہے. وہ ذرا گفتگو دیکھیے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص صاحب میرے ساتھ موجود ہے. وقاص صاحب, فائنل کال کیا مطلب ہے؟ فائنل کال سیاست میں کوئی فائنل ہوتا ہے چیز؟ بالکل چیزیں حتمی ہوتی ہیں سیاست میں. چیزیں بالکل حتمی ہوتی ہیں سیاست میں. اہداف ہوتے ہیں اور اہداف کو مرحلہ وار حاصل کیا جاتا ہے اور ہر ہدف کو حاصل کرنے کا ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے اور میرے خیال میں سیاست میں بھی اس آخری مرحلے کو فائنل کال ہی کہا جاتا ہے. پوری تیاری کے ساتھ, بیٹھنے کی تیاری کے ساتھ جا رہی ہے تحریک انصاف اسلام آباد میں؟ دیکھیں, جو بیٹھنے کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے گا اس کا مطلب اس کی بیٹھنے کی نیت نہیں ہے, اور جس کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے. بینگ اے سیکرٹری انفارمیشن, اس خبر کی آپ تصدیق کریں یا تردید کریں گے, آپ کا رائٹ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں تاخیر بھی ہو, تیاریوں کے اندر وقت ملے. ابھی یہ پراپر موقع نہیں ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, اس کا انتظار کیا جائے. یہ پارٹی کے اندر بھی اس قسم کا تاثر ہے؟ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 14 سے ڈیلے ہونا چاہیے یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ اس میں شرکت نہ کریں اور اپنا بندوبست کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر بیٹھیں گھر. پھر ان کو پی ٹی آئی فیملی کا حصہ رہنے اور بننے کا کوئی حق نہیں. خان کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اور کتنا انتظار کرنا تھا آپ نے. اگلے مہینے بھی یہی بہانے, سیکیورٹی ہوگی, پرچے ہوں گے, پولیس ہوگی, موسم ہوگا, فلان ہوگا, ٹیم ہوگا. پھر اس سے اگلے مہینے بھی یہی چیزیں ہوں, کیا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ تو somebody has to stand up to these things, اور وہ عوام نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں, خیر کی امید رکھیں, اللہ خیر کرے گا. ہمت سے, جمع مردی سے آئیں, خیر سے آئیں اور اپنے اہداف اور مطالبات کے لیے یہاں بیٹھیں. میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں میں احتجاج ہی ایک واحد طریقہ ہوتا ہے. جب عدلیہ سے آپ کو اس طریقے سے ریلیف نہ مل رہا ہو, جب آپ کو مقننہ سے اس طریقے سے رزلٹ نہ مل رہے ہوں جو ملنے چاہیے, تو پھر احتجاج مہذب معاشروں کا, سویلائز دنیا کا طریقہ ہے. اس میں کیا ہے؟ گرفتاریاں بھی ہوں گی, رستے بھی بند ہوں گے. کتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ویسے رفلی, پنجاب سے, کے پی کے سے, سندھ سے, بلوچستان سے؟ I can't put a figure on it, بٹ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پنجاب سے نکلیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کے پی سے آئیں گے, بہت بڑی تعداد بلوچستان سے آئے گی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کراچی سے یہاں پہنچیں گے. فاصلہ بہت زیادہ ہے, مگر اس دفعہ آپ کو بلوچستان کے لوگ اور آپ کو سندھ کے لوگ سرپرائز کریں گے پی ٹی آئی کے. سر, یہ بھی بہت ساری خبریں ہیں کہ عمران خان, بانی پی ٹی آئی کی جو مسز ہیں بشرا بی بی, وہ معاملات کو دیکھ رہی ہیں. اس خبر کے اندر کیا صداقت ہے؟ میٹنگز کر رہی ہیں وہ, کس طریقے سے, اگر وہ کر رہی ہیں تو موبیلائزیشن کر رہی ہیں وہ؟ نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 2-3 اجلاس ہوئے ہیں جس میں پنجاب کے 4 ریجنز اینڈ دین کے پی کے 2 ریجنز, اور اس میں صدارت بیرسٹر گوہر کی تھی. کے پی والے اجلاس جو تھے ان میں صدارت آپ کے چیف منسٹر سردار علی امین خان گنڈا پور کی تھی, اور ان کی صدارت میں یہ ہوا ہے. اس صدارت میں نقابت میری سمجھ لیں آپ, میں اس کو وہ کر رہا تھا, میں نے اسپیچ بھی کی, میرے پاس سیکرٹری جنرل اینڈ دین گوہر صاحب اینڈ دین دس آر چیف منسٹر, اور اس کے بعد محترمہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے. سو بیرسٹر گوہر کی صدارت میں جو اجلاس ہوا پارٹی کا پنجاب کے ریجنز کا, اس میں انہوں نے اپنے میاں کا پیغام اپنی پارٹی تک پہنچایا ہے. اب بڑی مزے کی بات ہے صبر, بات یہ ہے کہ لوگ
تقریر میں سے یہ نکال کے ٹی وی پہ چلا رہے ہیں جی 5,000 تھے 10,000 جی، ٹھیک ہے. لوگ یہ چلا رہے ہیں کہ پارٹی میں آپ کو مانیٹر کیا جائے گا. لوگ یہ اچھا میں نے آج بہت سے چینلز کو، میں اب ادھر بھی آتا ہوں، لوگ یہ نہیں چلا رہے، چلانا نہیں چاہتے، نیت صاف نہیں ہے شاید، کہ انہوں نے آتے ساتھ تقریر میں سب سے پہلی بات یہ کی کہ نہ مجھے قیادت کا شوق ہے، نہ مجھے سیاست کا شوق ہے، نہ میں سیاست میں دلچسپی رکھتی ہوں، نہ میں سیاست کرنا چاہتی ہوں، اور نہ میں پارٹی کی قیادت سنبھالا. یہ قیادت ذمہ داران آپ کے سامنے موجود ہیں، میں صرف آپ کے قائد کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا میرا نہ کوئی شوق ہے، نہ میری دلچسپی ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے اس سے، پالیٹکس سے میرا کوئی شوق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ کوئی چیز بھی نہیں چلا رہا. وہ جی انہوں نے کہا کہ ویڈیوز بنانی ہے گاڑیوں میں، اندر کیا ہوگا باہر. میں ذرا آپ کے توسط سے سارے پاکستان کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ میکانزم سالوں سے رائج ہے. میں پنجاب کی مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں، اور یس ہم مانگتے ہیں ویڈیوز کہ جب آپ چلے قافلے، اور ابھی نہیں، یہ تو اب ہم اپنے انٹرنل میکانزم تو نہیں شیئر کر سکتے. چلو انہوں نے ایک بات کر دی تو میں اس کو اور کھول کے کر دیتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ ایون پنجاب رابطہ کمیٹی، ہم ریگولر اس کو چیک کرتے ہیں، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے کہ کون نکلا، کب نکلا، کتنی تعداد لے کے نکلا. آج کل کے دور میں ویڈیوز کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا؟ سب سے بہتر اور آسان راستہ ہے تو ہوتا ہے. یوں کئی سارے دوست اینکرز نے، سارے بھائی جنہوں نے اس سے بھی یہ کیا ہو گیا جی، وہ بھائی ہمارا انٹرنل میکانزم ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اہداف دیے ہیں نا، ریئلسٹک ان ریئلسٹک کی بحث، وہ بھائی ہمارے قائد نے دیے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نے ہم تک پہنچا دیے ہیں. کریں گے نہیں کریں گے، تھوڑا کریں گے زیادہ کریں گے، یہ کیڑی بحث ہے؟ بات تو یہ ہے. اچھا جی پھر جی مجھے ایک دوست نے کہا آج کہ جی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیلے ہونا چاہیے. میں کہا نام دستے ہو نہ، وہ کون سی ایسی پردہ دار خواتین ہیں جن کا نام آپ ٹی وی پہ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں؟ دسو نہ ہونا تھا نا. میں بھی تو دیکھوں کہ اس تحریک انصاف کے اندر وہ کون سا شخص ہے جو تحریک انصاف کی فیملی کا حصہ بھی رہنا چاہتا ہے اور عمران خان صاحب کے حکم کی پابندی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ نا ہی دس دیو. اشاریاں کناریاں دے وچ کی گفتگو ہو رہی ہے. سو یہ بھی ایک منظم لائن دی گئی ہے چند دوستوں کو ٹی وی پہ کہ جی ایسے کریں اور ویسے کریں. اگر فائنل کال، لاسٹ کوشچن، اگر فائنل کال بے نتیجہ رہی، جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اللہ کی ذات سے خیر کا گمان رکھنا ہے. وہ اہداف دیے گئے ہیں، بس ہم نے وہ اچیو کرنے ہیں. اگلی اسٹریٹجی کا بھی اسی کو پتہ ہے جس نے پچھلی اسٹریٹجی دی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ پچھلی اسٹریٹجی پہ عمل کر لیں گے، اگلی اسٹریٹجی کا وقت آئے گا تو اڈیالہ ایک ہی ہے. اسٹریٹجی اسی کو پتا ہے جس نے پچھلی اسٹریٹجی دی ہے. تو انہوں نے 2-3 وضاحتیں دیں. ایک بشرا بی بی سے متعلق انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو نہ کوئی دلچسپی ہے سیاست میں آنے کی، نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے. ایک بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا، عمران خان نے پیغام دیا، وہ انہوں نے پہنچا دیا. بالکل ایسا ہی. اور انہوں نے کہا کہ بھائی تحریک انصاف میں کون سا شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کال غلط ٹائم پر دے دی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ فیملی کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی، اور اس حکم کو ماننے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. بالکل جی. تو 24 نومبر ویڈیوز سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے پرانا میکینزم ہے، ہم اس طریقے سے ویڈیوز بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کون احتجاج کے لیے نکلا ہے، کون سا لیڈر ہے آن گراؤنڈ یا پھر نہیں ہے. ایک چیز یہاں پر مسنگ ہے جو کہ سیاسی جماعتوں میں، پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کلچر رائج ہونا چاہیے کہ وہ جو حکم اور اس کی جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا سیاست میں، جمہوریت میں، یہ حکم، احکامات لیڈر کی طرف سے آنا، یہ تاثر کچھ ٹھیک نہیں جاتا. کیونکہ ڈیموکریسی میں تو سب کس سے ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا؟ یعنی ایک مشورہ ہے، یا جو ہم نے ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھا ہے کہ بھئی کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، پولیٹیکل کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں، وہ کمیٹیز ڈیلیبریٹ کرتی ہیں، اس میں ڈیفرنس آف اوپینین آتا ہے اور پھر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں پر وہ جو لیئر ہے مسنگ دکھائی دے رہی ہے. کیا خیال آپ کا؟ ایسا ہے نا کہ وہ لیئر لیڈرز کی مسنگ ہے. آلسو لیڈرشپ اس وقت کمپلیٹ طور پہ سامنے نہیں ہے، تو بائیفرکیٹڈ اوپینینز نظر. اور ہمارے یہاں کلچر بھی ہے نا سیاست میں، ہمارے یہاں کلچر یہی رہا ہے کہ وہ ایک شخص کے ارد گرد پوری جماعتیں گھومتی ہیں اور اس کے ہی احکامات پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہی پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہو رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ان کا احتجاج کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ بیانات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کل جو ایک پرسوں اجلاس بھی ہوا کے پی کے میں، وہاں پر جو نعرے لگے، جہاد وغیرہ کے نعرے لگے اور یہ ساری چیزیں، ایگریشن جو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو کسی صورت الاؤ نہیں کیا جائے گا اور یہ کوئی پرامن احتجاج کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں.
یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد آ کر اور ملک کو بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم پکڑیں گے بھی, روکیں گے بھی, اور جو اسٹیٹ کی پاور ہوگی اس کو استعمال بھی پیٹرنز ہیں جو ہم ہر احتجاج سے پہلے دیکھتے ہیں, کنٹینرز لگتے ہیں, بند کیے جاتی ہیں چیزیں. سو لیٹس سی کہ 24 نومبر کو جی کیا ہوتا ہے اور کیا سکسیس کون سی پارٹی کو ملتی ہے.